اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خاص ایسا بتانے والے ہیں جس کے بعد ہر خاتون اپنی عمر سے 5 سے 10 سال کم نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ خواتین کے اندر وقت سے پہلے بڑھاپے کی اصل وجہ کیا ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا چہرے کی، ہاتھوں پیروں کی جھریوں کو لوٹانے کا نیچرل طریقہ۔ کیا بار بار پین کلر دواؤں کے استعمال کی وجہ سے وقت سے پہلے بڑھاپا آ رہا ہے؟ آپ تک پہنچے گی ہر بات، تو بھی پوری سچائی کے ساتھ۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ جب جسم میں ایسے معلوم ہو کہ گوشت کی بجائے پانی بھرا ہوا ہے جسم میں، تو سمجھ لیجیے کہ بڑھاپے کے آثار آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جسم میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جسم میں طاقت نام کو بھی نہیں ٹھہرتی۔ ایسے میں عورت کو چاہیے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن پورے جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کرے اور دودھ میں ہلدی ڈال کر پیے۔ یہ خواتین کی مدد اور امداد کی خاص ویڈیو ہے۔ جو لوگ بھی یہ سمجھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شاید بیوٹی ٹپس ملنے والی ہیں آپ کو، یا پھر ظاہری خوبصورتی کو بڑھانے کی کوئی کریمیں بتائی جائیں گی، تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ یہ ویڈیو ابھی کے ابھی بند کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کی امداد کے لیے ہے، یعنی کہ خواتین کو حقیقی طور پر ان کی جڑوں اور بنیادوں سے مضبوط کرنے کا دعویٰ ہے، وعدہ ہے میرا۔ خواتین میں آنے والے وقت سے پہلے بڑھاپے کے ذمہ دار شاید مرد حضرات بھی ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ گھر کی عورت سب سے پہلے گھر میں اٹھا کرتی ہے اور سب سے آخر میں سونے کے لیے جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر خواتین کو سب سے کم آرام کرنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی شاید انجان بنے رہتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ خواتین کو کم سے کم 8 سے 9 گھنٹہ دن کی نیند کرنا لازمی ہے، کیونکہ خواتین کی جسمانی ساخت قدرے نازک ہوتی ہے، اسی لیے اسے آرام کرنے سے ہی آرام مل پائے گا۔ اور اگر کسی خاتون کی نیند کی ترتیب کافی عرصے تک بے ترتیب رہے تو اس پر وقت سے پہلے بڑھاپا آنا ایک لازمی امر ہے۔ کوئی بات آپ کی زندگی میں ایسی ہو نا جو کہ مشکل کی طرح ایسے آ گئی ہو جس کا حل آپ کو نہ ملتا ہو، تو انسان کو دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ جائیے کمنٹس میں جائیے، دعا میں جا کے اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے لیے، آپ کے ایک ایک کمنٹس کو جا کے پڑھتا ہوں، جا کے اپنا مکمل مسئلہ تفصیل کے ساتھ جا کے بیان کیجیے۔ جائیے جا کے آپ بھی دیکھیے کیسے ہزار لوگ اپنی پوری فیملی کے نام کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ چند گھنٹوں کا کام کرنے کے بعد ہی جسم میں کوئی جان ہی نہیں رہتی، اور بہت ہی جلد عجیب و غریب تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کمر اور ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہے اور گھٹنے خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور ان ساری کی ساری باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی بھی ایک اور بیماری ہے جسے عام طور پر لوگ لیکوریا کہتے ہیں۔ جو بھی خاتون گھر بیٹھے بیٹھے لیکوریا کا علاج چاہتی ہے تو ناف کے نیچے ہاتھ رکھے یا اللہ ہو یا حفیظ ہو طواف بس 21 مرتبہ پڑھ لے، اور ہڈیوں کی طاقت کی بحالی کے لیے اور لیکوریا کی بغیر کسی بھی دوا علاج کے لیے تھوڑا سا سفید زیرہ بھون کر ہری شکر کے ساتھ ملا کر خشخاش ملا کر پھر چبا کر کھائیں۔ اس کے بعد 2 چمچ دہی کھائیں، اور سونے پر سہاگا تب ہوگا جب دہی پانی چھوڑتی ہے۔ اگر وہ 2-4 چمچ اگر مل جائے، اگر استعمال ہو جائے، تو سونے پہ سہاگا رہے گا۔ یہ باتیں شرم کی وجہ سے خواتین عام طور پر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی ہے۔ کیا پتا آپ کی مدد کی نیت سے شیئر کا بٹن دبانے سے واقعی کسی کی امداد ہو جائے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خواتین کے چہرے سے زیادہ اس کے ہاتھوں کے اوپر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواتین اپنے ہاتھوں کا خیال نہیں رکھتی، کیونکہ ہر وقت پانی میں اور صابن میں یا پھر سالن کے ساتھ یا سبزی یا گوشت کے ساتھ سامنا آمنا ہاتھوں کا ہوتا ہی رہتا ہے، جبکہ پورے دن بھر ہر کوئی عورت ہر کوئی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی رہتی ہے اور پورا دن بھر چلتی رہتی ہے۔ بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی خوش نصیب عورت ہو جسے مینیکیور پیڈیکیور جیسی آسائشیں میسر آ جائیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان عام خواتین کے لیے ہے جن کے پاس ان چیزوں کے لیے نہ وقت ہے نہ ہی پیسہ ہے۔ آپ کو چاہیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بادام کا تیل تھوڑا سا لے لیجیے، انہیں دونوں ہتھوڑیوں پہ لگا کے اچھی طریقے سے مسل کر ہاتھوں کو گرم کر لیجیے۔ اب یہ دونوں گرم ہاتھوں پہ لگے گرم تیل کو دونوں ہاتھوں پر، دونوں پیروں پر اچھی طریقے سے مساج کرے، اور وہ بھی نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے کی جانب، تاکہ جو جلد لٹکی ہو ٹھلکی ہو اپنی جگہ پر صحیح سے برابر ہو جائے۔ عورتوں میں خواتین میں وقت سے پہلے آنے والے بڑھاپے کی ایک اور وجہ، یعنی کہ رات میں کوئی خواب ایسا آتا ہو جو کہ دن بھر ستاتا ہو، ذہن پر حاوی ہو کوئی ایسی عجیب و غریب بات جس کو بتانے سے دل ہچکچاتا ہو،
اور پھر شیطانی روحانی ایسی جناتی کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے آس پاس ساتھ ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بھی اگر شیئر کیا جائے تو مزید پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی بیماری روشنی سینٹر کے نمبروں پر لکھوائیے۔ درود پاک کے صدقے اللہ کی مہربانی سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ فائدہ آپ تک بھی پہنچے۔ باقی اس کے بعد ہے آپ کی جسمانی روحانی بیماری ہماری ذمہ داری۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر خواتین اپنی بات کسی سے کہہ نہیں پاتی ہیں، اسی لیے اپنے جسم کے اندر بیماریوں کو پالتی رہتی ہیں۔ علاج کے نام پر خواتین اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ کرتی ہیں کہ بار بار پین کلر، کیمیکل سے بھری ہوئی دوائیں کھاتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے اصل بیماری کی کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی اور پین کلر دوائیں الگ سے نقصان پہنچاتی رہتی ہیں۔ اب سنیے کہ بار بار پین کلر دوا جب معدے میں جاتی ہے تو معدہ بھی صحیح سے کام نہیں کر پاتا اور بالآخر غذا کی پوری غذائیت عورت کو نہیں مل پاتی۔ ہمارے معاشرے میں خواتین سب سے آخر میں یا بہت زیادہ دیر سے کھانا کھاتی ہیں۔ عام طور پہ خواتین ناشتہ نہیں کرتی، اس وجہ سے بھی بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے۔ اکثر خواتین دودھ نہیں پیتی، کہتی ہیں کہ دودھ میں سے تو بدبو آتی ہے۔ خواتین کے پانی پینے کا کوئی روٹین نہیں ہوتا، یہ سلسلہ بھی بڑا عام ہے۔ بڑھاپے کو روکنے کے لیے جب مچھلی کھانے کا کہا جائے تو اکثر خواتین کہتی ہے کہ تو مچھلی کھاتی ہی نہیں ہے۔ میں اپنی تمام روحانی بہنوں اور بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ سب سے پیچھے ہی نہ رہ جائیں۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ تھوڑے سے پانی کے اندر 2 سے 3 چٹکی میتھی دانہ آپ کو ابالنا ہے اور اس میں 1 چمچ شہد کا شامل کرنا ہے۔ یہ قہوہ آپ کو طاقت بھی دے گا اور بیماریوں کو آپ کے جسم کے اندر ٹھہرنے بھی نہیں دے گا۔ اس قہوے کو مزید طاقتور اور شفایاب بنانے کے لیے یا اللہ ہو یا رافع ہو 141 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے تو اکثر یہ سنا ہوگا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عورت بوڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر عورت کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جسے مینوپاز کا ٹائم کہتے ہیں۔ یہ وقت تقریباً عورت کی زندگی میں 45 سے 55 سال کے درمیان ہی آتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت عورت کا چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ کسی ڈالی سے الگ ہوئے ٹوٹے ہوئے پھول کی طرح مرجھا جاتا ہے، اور پھر اسی دوران خواتین کو کچھ ایسی بیماریاں آ کے جگڑ لیتی ہیں جو کہ اسے بڑھاپے کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ مینوپاز کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے روزانہ سورہ رحمان پڑھا کریں یا کم از کم سنا کریں۔ عورت کی زندگی میں بیماریاں اور کمزوریاں لانے والے مینوپاز کے اس دور کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے السی کا بیج 1 چمچ اور 1 چمچ کلونجی 1 لیٹر پانی کے ڈال کے اچھی طریقے سے پکائیے۔ اب پانی کو چھان کر یہ بوتل میں الگ سے 1 لیٹر پانی آپ تیار کر لیجیے۔ اب اس پانی پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین پڑھ کر دم کر لیجیے۔ خاص طور پر یہ پانی پینے والی عورت کے اوپر مینوپاز کے بعد کے وقت کا جو بڑھاپا ہے وہ کبھی بھی حاوی نہیں ہوگا۔ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے بھی عورت کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹاپک کے بارے میں خاص طور پر مکمل ویڈیو میں آپ کو پھر کبھی آگے چل کر دوں گا۔ اب یہ نسخہ ہے خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو اپنی عمر سے 5 سے 10 سال کم نظر آنا چاہتی ہیں۔ جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ چہرہ جس کو کوئی نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں پاتا، اب ہائے افسوس کہ اسے کوئی ایک نظر بھر کر دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنے چہرے کی عمر کو چھپانے کے لیے بوٹاکس، فلرز اور غیر فطری انجیکشن لگوانے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ بکری کے تازہ دودھ سے چہرے کو مساج دیں اور ہو سکے تو بکری کے دودھ کی جو بالائی ہے اسے چہرے کا مساج دیں۔ اب یہاں ہے اس موقع پر آپ کو بتایا جا رہا کہ 5 سے 10 سال کیسے عمر کم نظر آئے گی۔ اب اسی بکری کے دودھ کے اندر آپ کو تھوڑا سا چاول کا آٹا، تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر ملا کر اس کا فیس ماسک بنائیے اور چہرے پہ لگائیے۔ چاہے تو اس میں تھوڑا سا بیسن بھی شامل کیجیے تاکہ چہرے پر اس کی پکڑ بہتر ہو۔ جلد کا لٹکا پن یوں اس طرح سے کم ہو جائے گا جیسے کہ جھریاں جتنی بھی ہوں گی چہرے پہ وہ غائب ہوتی چلی جائے گی۔ اپنی شخصیت اور چہرے کو خاتون کو چاہیے کہ پر نور کرنے کے لیے یا اللہ ہو یا نور ہو یا کبیر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو آپ کی خوبصورتی کی تعبیر ملے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ